بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں جلدی کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی بھی شروع ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ الیکشن نہیں ہونے، خیبر پختونخوا کے گورنر تاریخ نہیں دے رہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سب کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے امیدوار فائنل کر رہے ہیں۔ کل سے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 3 دن کے اندر کاغذات نامزدگی تمام امیدواروں نے جمع کرنے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنے امیدوار بھی فائنل کر چکی ہیں اور انہوں نے کل سے پروسیس شروع ہو جانا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، ریٹرننگ آفیسرز کو پولنگ سٹیشنز فائنل کیے جا رہے ہیں، ترتیب فائنل کی جا رہی ہے، پلان مرتب کیا جا رہا ہے۔ 5 ارب روپے ان کے پاس موجود ہیں، صرف 15 ارب روپے درکار ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کیوس میں ایک واقعہ ہوتا ہے 8 مارچ کو لاہور میں، اور آج بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی گئی۔ کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب تھے، آئی جی پنجاب تھے، لاہور پولیس تھی اور کیئر ٹیکر جو کیبنٹ ہے اس کے بھی اہم وزراء اس میں موجود تھے۔ بھاری بھرکم پریس کانفرنس تھی۔ اس پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب نے کوشش کی، سر دھڑ کی بازی لگائی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی معصوم شہری جو ہیں علی اکبر ضلع شاہ، جو کہ پولیس کی کسٹڈی میں مبینہ طور پہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کو ایک ایکسیڈنٹ کی شکل دینے کی بہت کوشش کی گئی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ 26 زخم کے نشان، پوسٹ مارٹم رپورٹ، وہ سارے کا سارا پولیس وین اس کا موجود ہونا۔ پھر ہمارے دوست ہیں اجمل جامی، انہوں نے بھی بہت اچھا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ کب اس کو وین میں دیکھا گیا ضلع شاہ کو، اس کے بعد کتنا ٹائم ہوا، پھر کتنے وقت میں اس کو ہاسپٹل لے کے کوئی چھوڑ کے گیا، ڈیڈ باڈی تھی وہاں پہ، ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ زخموں کے نشانات، زخم کوئی باڈی کا حصہ نہیں ہے، کوئی باڈی کا پارٹ نہیں ہے جو کہ متاثر نہ ہوا ہو۔ ان 26 زخموں کے نشانات ہیں اور سب سے زیادہ سنگین وہ ہے ہیڈ انجری۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی گئی۔ جرنلسٹوں نے بہت سوالات کیے، تلخ سوالات کیے، لیکن آئی جی پنجاب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا اور کوشش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعتاً ایکسیڈنٹ ہے تو پھر اگر واقعتاً ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ابھی تک کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، اگر واقعتاً ایکسیڈنٹ ہے تو پھر وہ جو 302 یعنی کہ قتل کیس کروایا ہے، قتل کی ایف آئی آر عمران خان صاحب پہ اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری کابینہ پہ، تو ایک ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے 302 کی ضلع شاہ کا، اس میں موت ثابت کی گئی ہے، تو پھر وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا تو وہ جھوٹ ہے یا جو آج پریس کانفرنس کی گئی یہ جھوٹ ہے، اور اس کا سوال بار بار کیا گیا ان سے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر کیا سوچ کے آپ لوگوں نے ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ عمران خان اور انہی کے رہنماؤں پہ درج کروا دیا۔ یہ ایک سوال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سوال کے اندر ہی بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ ضلع شاہ کا جو قتل ہے وہ کیسے ہوا، کیونکہ پہلے سوچا گیا، بہت سوچ بچار کی گئی۔ میری لاہور میں کافی لوگوں سے بات ہوئی، بہت اچھے جرنلسٹ جو ہیں، ویل انفارم جرنلسٹ، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی، پھر ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو مرضی کر لیں، ان کے والد صاحب کو مینیج کر لیں، جیسے بھی کر لیں، لیکن یہ جو دھبا ہے، یہ داغ ہے اور یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ان کے دامن سے مٹنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ پالیٹکس اب آگے چلے گی اور کوشش کی گئی، پہلے مریم صاحبہ نے بھی اس پہ بہت ایک ٹانٹ کیا، لیکن اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، ضلع شاہ تو اقوام متحدہ تک پہنچ چکے ہیں اور ضلع شاہ کے قتل کی تحقیقات تو اقوام متحدہ نے ڈیمانڈ کر دی ہے، اس کے بعد پھر کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تمام جرنلسٹ جو ہیں وہ موجود تھے۔ میرا خیال ہے 95% جرنلسٹ جو ہیں وہ آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس سے مطمئن نہیں تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب انصاف ملے گا اس معصوم کے قتل کا، کیونکہ جو ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا اور ایکسیڈنٹ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، گاڑی پہ خون بھی لگا ہوا مل گیا، سب کچھ مل گیا اور آنن فانن مل گیا، جبکہ ایف آئی آر آپ پڑھ لیں جو 302 کی ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا کیا لوپ ہولز ہیں اور کیا کیا تضادات ہیں
آج کی پریس کانفرنس کے اور اس ایف آئی آر میں پہلے یہ عمران خان صاحب اور ان پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بڑے انجینئرنگ ہو رہی ہے، بڑے انجینئر طریقے سے چل رہی ہے اور ویل آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے. اور اس میں جس طریقے سے کیئر ٹیکر جو ہیں، وزیر جو ہیں، وہ جس طریقے سے جوابات دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی، مسلم لیگ نواز کی ایکسٹینشن ہے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور پولیس ابھی تک، انتظامیہ ابھی تک انہیں سے مدد لے رہی ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اب آتے ہیں مین سٹوری کی طرف، جناب الیکشن کی طرف، خبروں کی طرف. تو الیکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ ہو چکا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، شیڈول آ چکا ہے، کل سے کاغذات نامزدگی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ انتخاب ضرور ہوگا لیکن پہلے احتساب ہوگا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، اس کے بعد بے شک صبح الیکشن کرا لو، ہم تیار ہیں. اب یہ جو ڈیمانڈ ہے مریم صاحبہ کس سے کر رہی ہیں؟ ان کے چچا وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو میاں صاحب کے سمدی ہیں وہ اس وقت موجود ہیں وزیر خزانہ کے طور پہ اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سمجھے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب موجود ہیں. وہ کس سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ یہ جو مطالبات روز بروز جو روزانہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ الیکشن تو ہوگا لیکن یہ ڈیمانڈز پوری کریں پھر الیکشن ہوگا، تو یہ ڈیمانڈز کس سے پوری کروانا چاہ رہی ہیں؟ یہ ہے بنیادی نقطہ. تو ہم اس کو ذرا اس حذف کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو ایک تو دھمکیاں لگا رہی ہیں اور گالم گلوچ، اور دوسرا ریٹائرڈ ججز کے ساتھ کر رہی ہیں اور سٹنگ ججز کے ساتھ بھی کر رہی ہیں، کیونکہ کل انہوں نے پاناما بینچ کا بہت ذکر کیا. پاناما بینچ، پاناما بینچ، پاناما بینچ یہ کرتی رہی ہیں. اور اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کا صاحب خاص طور پہ بہت زیادہ، کل ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کو فوکس کیا ہوا تھا. اور پاناما کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مریم صاحبہ کی یادداشت کے لیے، اور جو لوگ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، تو پاناما کے بارے میں خط لکھا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے، اور چیف جسٹس سے انور ظہیر جمالی صاحب تھے. کافی عرصہ تک تو انہوں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. پھر انور ظہیر جمالی صاحب نے خط بھی لکھا تھا، جوابی خط لکھا کہ جناب بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ اور کہاں سے یہ شروع کرنی ہے تحقیقات. پھر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا. جب 5 رکنی لارجر بینچ نے تحقیقات شروع کی تو آہستہ آہستہ ہوتی گئیں. ہفتہ تاریخ، 2 دن کی تاریخ، 2 ہفتے کی تاریخ، ہفتے کی تاریخ، کئی ہیئرنگز ہوئیں اس میں. اور وہ درخواستیں کس کی تھیں؟ درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی، درخواست تھی پاکستان مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب کی، اور درخواست تھی جماعت اسلامی کی. 3 پیٹیشنز آئی ہوئی تھیں، ان 3 پیٹیشنز کو سماعت کرنی تھی. تو چیف جسٹس صاحب نے ٹی او آرز کے بارے میں طے کیا جا رہا تھا. تو ہیئرنگ چلتے چلتے 6 دسمبر تک پہنچ گئی. تو 6 دسمبر کو اچانک اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جو اس بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں ریٹائر ہو رہا ہوں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، 31 جنوری یا 1 جنوری تھی. تو ابھی 25 دن پڑے تھے، 25 دن تقریباً. تو انہوں نے کہا کہ میں جناب جو 15 تاریخ کو عدالتی کام چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ ریسٹ پہ چلے گئے. یعنی کہ تقریباً 25 دن پہلے ہی انہوں نے عدالتی کام چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جبکہ وہ اہم ترین مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، پاناما کے مقدمے کی. اور تمام وکلاء اپیئر ہو رہے تھے. تینوں جماعتوں کے وکیل شیخ صاحب خود تھے، شیخ رشید صاحب خود پیش ہوتے تھے. تو 6 دسمبر کو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں اب عدالتی ورک چھوڑ رہا ہوں، عدالتی کام، تو اس لیے یہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. تمام پٹیشنرز نے کہا کہ نہیں آپ یہ کیس سنیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں سن سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے جو آرڈر پاس کیا وہ یہ تھا کہ یہ کیس سنا گیا، لیکن اس کو ہم جنوری کے 1 ویک تک اس کو ایڈجرن کر رہے ہیں. لیکن اب تک کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس ہیئرنگ کو آپ پارٹ ہرڈ بھی تصور نہیں کریں گے، یعنی کہ جزوی سماعت بھی تصور نہیں کریں گے، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ بات تھی بنیادی. اس کے بعد جب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب آئے اور دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا، لارجر بینچ بن گیا اور مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی. تو یہ ہے وہ پہلے انور ظہیر جمالی صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ مینیج اس حد تک ہوئے کہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، یعنی تقریباً 25 دن پہلے انہوں نے کام چھوڑ دیا. اب اس کے اندر راز پنہاں ہے کہ وہ کون سا پیغام تھا، کس کا پیغام تھا کہ آپ عدالتی ورک چھوڑ دیں، عدالتی کام چھوڑ دیں، کیونکہ وہ عدالتی کام چھوڑا
اور وہ سماعت رک گئی اور سماعت چلی گئی جنوری کے فرسٹ ویک پہ۔ اس لیے یہ کبھی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو، کبھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، عظمت سعید شیخ صاحب کو، جسٹس اعجاز افضل صاحب کو، جسٹس گلزار صاحب کو، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان سب کو ملائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ یہ ملائن اس لیے کرتے ہیں، دھمکیاں اس لیے دیتے ہیں کہ سنا رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر سرونگ ججز کو کہ جناب دیکھ لیں ہماری زبان اتنی لمبی ہے، ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات۔ دوسری، یہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، سیدھی سی بات ہے۔ حکومت ان کی اور سب کچھ ان کے کنٹرول میں، نگراں حکومت ان کی، الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کے، ممبرز ان کے، سب ان کے نامینیز بیٹھے ہیں، اور مریم صاحبہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ الیکشن تب ہوگا جب پلڑے بھاری ہوں گے، الیکشن تب ہوگا جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کون سی چاہیے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور الیکشن لڑیں، آپ موجود ہیں آپ بھی آ جائیں، نواز شریف صاحب کو کسی نے نہیں روکا، وہ بھی آئیں اور الیکشن لڑیں۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ ان کے نزدیک یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ پہلے احتساب ہوگا، مطلب ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزائیں دیں، ان کو نااہل کریں۔ یہ انہوں نے کہا کہ برابر ترازو ہوگا تو الیکشن ہوں گے۔ اب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے یا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ مریم صاحبہ کی ڈکٹیشن لینے پہ مجبور ہیں، اور مریم صاحبہ جو کہتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی سب کچھ کرنا ہے، اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے، اور کہ اگر آپ اس طریقے سے، وہ بلیم گیم چل رہی ہے اور اس طریقے سے دھمکیاں کھلم کھلا دے رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بن چکی ہیں وبال جان، اور وبال جان بھی بن چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملٹری لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ اب جس طریقے سے وہ ڈیمانڈز کرتی ہیں، اور وہ ڈیمانڈز بڑے کلیئر کٹ اور وہ مصیبت بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، یہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں چیزیں، میڈیا پرسنس کو پتہ ہے کہ پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ جناب آئندہ کیا ہونا ہے، عمران خان صاحب کو کب گرفتار کرنا ہے، پھر توشہ خانہ میں ان کا ٹرائل شروع کروایا جائے گا، پھر یہ بھی ایک نئی پلاننگ آ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کریں، کیونکہ مریم صاحبہ کہتی ہیں پہلے آپ گرفتار کریں گے پھر الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب ایک طرف آئین پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے۔ میرا اپنا جو خیال ہے، تو ماہرین جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلے بھی اس صورت میں کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے اور باقی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور جنرل الیکشن کال کر لیا جائے، پھر تو سپریم کورٹ اسے درگزر کر سکتی ہے، ادروائز حالات ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال اس کی ریزن ایک آگے بھی ہے کہ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن جو ہے زرداری صاحب سینٹرل پنجاب سے بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اس دفعہ تباہ آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب سے الیکشن لڑ کے، تو وہ سب تیار ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کی ہے امریکہ میں، اور ان سے پوچھا گیا معیشت کا، تو انہوں نے کہا، ایک تو اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے دھو دیا، اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پالیسی ہے، اور وزارت خزانہ کا حال اور معیشت کا حال بدترین انہوں نے قرار دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، آئی ایم ایف جو انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل ایسے مذاکرات کر رہا ہے جس کا اینڈ لیس مذاکرات کر رہا ہے، اور اینڈ لیس ٹاکس چل رہی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف پہ تنقید کی ہے کافی زیادہ۔ تو صورتحال ان شارٹ یہ ہے کہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تیور بدلے سے لگ رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن ہوں گے تو ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، الیکشن کو سبوٹاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نواز وہ سارے کے سارے رہنما وہ ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ کس سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں پالیٹکس میں مت لے کے آئیں، لیکن مریم صاحبہ جو روزانہ تقریر کرتی ہیں
اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لاتی ہیں۔ ہاں البتہ ایک ضرور ہوئی ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی جنرل کا نام نہیں لیں گی، نہ ہی جنرل باجوہ صاحب کا نام لیں گی، نہ ہی جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیں گی، اور آخری تقریب میں انہوں نے کسی جنرل کا نام نہیں لیا، بلکہ وہ یہ کہتی رہیں پاناما ججز پہ انہوں نے رکھا پورا، اور یہ بھی کہتی رہیں، انہوں نے نعرہ بھی لگوایا، نام نہیں لیا کہ جناب جو عمران خان کے جو سارے تھے سہولت کار وہ ایک ایک کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو کہا، لیکن پہلی تقریر تھی ان کی، نہ ہی جنرل فیض صاحب کا نام تھا اور نہ ہی جنرل باجوہ صاحب کا نام تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ کہا جا رہا ہے، پیغام ان کو بھی موصول ہو رہا ہے کہ جناب بس ایک خاص حد سے آپ آگے نہیں گزرنا، ریڈ لائن آپ نے کراس کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو ریڈ لائن تو وہ کئی بار دفعہ کراس کر چکی ہیں اور انہوں نے نہیں ہٹنا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ مریم صاحبہ کا کس حد تک دباؤ جو ہے وہ قبول کرتی ہیں۔ تو ابھی پنگ پونگ چل رہا ہے جی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، 2+2 کی طرح کوئی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔